اپنی نگاہ دوڑائیں سر اظہار صاحب، تجربے کو ذرا تھوڑا سا ٹٹولیں اور ہمیں بتائیں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے اور نواز شریف صاحب نے ایسا کیا کمال کر دیا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر وہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہی ہے تو ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں اور چوتھی بار وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پولیٹیکل سائنس کے اور تاریخ کے ایک بہت ہی ادنا اور کم علم طالب علم کی حیثیت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ان کی پارٹی میں ان کے علاوہ کوئی اور ایسا رجل رشید نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو وزیر اعظم بن سکے؟ اب ان کا جو سٹیچر ہے وہ تو قائد کا ہونا چاہیے تھا، وہ تو رہنما کے طور پر ہونے چاہیے تھے، تو وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، تو چوتھی دفعہ بھی کیا وہی وزیر اعظم بنیں گے؟ کیا اتنی بڑی پارٹی میں وہ یہ کام کسی اور کو نہیں سونپ سکتے؟ کیا ان کا کسی پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا ان کے علاوہ پوری پارٹی میں کوئی اور اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وزارت عظمیٰ کا بوجھ سہار سکے؟ تو یہ میرے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کیا، وہ واپس آ گئے، اور واپس آنے میں کچھ اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، کچھ سسٹم کی اچھائی اور کچھ سسٹم کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ میرے خیال میں لیکن اظہار صاحب ایک بات بتائیے، اظہار صاحب دونوں سوالوں کا ایک بات بتائیے کہ میں آپ سے اس بارے میں آگے بڑھ کے ایک بات بتاتا ہوں، وہ تو اللہ واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز بری لگے کیا چیز اچھی لگے۔ سب سے بڑا سوال تو اٹھنا چاہیے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر، جنہوں نے آن وسلم کا لقب صادق الامین ایک عام شخص کو دے دیا۔ سب سے بڑی توہین تو ان پہ توہین عدالت بھی لگنی چاہیے اور باقی کی توہینیں بھی لگ جانی چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب کی جو کورٹ تھی کہ انہوں نے سوچا بھی کیسے کہ کسی شخص کے متعلق، لیکن یہ تو اب اللہ کے معاملے، مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا تجزیہ ہے، اس سے میں ایگری کروں ڈس ایگری کروں کہ اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ آپ کا تجزیہ ہے۔ لیکن میرا اگلا سوال جو ہے وہ آپ ہی سے یہ ہے کہ نواز شریف اگر نہ لیڈ کریں پی ایم ایل این کو، نواز شریف اگر نہ کینڈیڈیٹ ہوں پی ایم ایل این کے چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر کے، تو اور کون ہو؟ مطلب آپ بتائیں نا کہ ان کے لیول کا، سر ایک منٹ، ان کے لیول کا کون سا لیڈر ہے پی ایم ایل این کے اندر؟ بقول ان کے جو انہوں نے قربانیاں دی، ان کی فیملی نے قربانیاں دی، وہ شاید عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی نہیں دی ہوں گی کہ ان کی بیٹی جیل میں گئی۔ ہم کہتے رہے غلط، ان کے نزدیک تو ایک سیاسی انتقام تھا نا، بیٹی گئی، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آنا پڑا، لیڈرشپ کے یہی سیکریفائز ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف سے بڑا پی ایم ایل این میں کون سا لیڈر ہے سر جس کے اتنے سیکریفائز ہوں، جس نے اتنے سٹینڈ لیے ہوں اپنے تئیں، اور جو اتنا سٹال ورڈ ہیوی ویٹ ہو؟ شہباز شریف تو ایک جلسہ پول نہیں کر سکتے، وہ تو مروا دیں گے پی ایم ایل این کو الیکشن کمپین میں اگر پتہ چلے کہ وہ پرائم منسٹر بننے لگے۔ جی اظہار صاحب اب بتائیے، یہ وہ باتیں شاید عظمیٰ بخاری صاحب آپ کو نہیں کہیں گی کھل کے جو میں بتا رہا ہوں۔ دونوں اسپیکٹس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں نے ہی سب سے پہلے کہا تھا کہ 1400 سال میں صادق اور امین کا لقب کسی کو نہیں دیا گیا، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ میں نے ہی عرض کیا تھا، لیکن حیرت ہے کہ ملک نے اور قوم نے اس کو پلے ڈاؤن کیا اور اس گستاخی کو کوئی امپورٹنس نہیں دی۔